اس نے کیا ہوا؟ آپ کہتے کیا ہوا؟ آپ نے سارا ہمارا علم ڈبو دیا، یہ قلمی نسخے تھے، سارے پانی ہو کے سارا علم چلا گیا، ضائع ہو گیا، اور اب آرام سے بیٹھے ہو کہ کیا ہوا؟ کہتے ہو غصہ کیوں کرتے ہو؟ کتابیں چاہیے؟ کہتے ہاں مجھے میری کتابیں چاہیے، کیسے آئیں گے؟ کہتا اچھا آپ صبر کرو، میں اتار کے لے کے دیتا ہوں۔ جو تالاب میں کود پڑے اور ایک ایک کتاب نکال کے ایسا کر کے جھاڑ کے اس کو دیتے رہے، اور اس میں سے ایک لفظ بھی جو ہے نا خراب نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوتا؟ جب شمس تبریز یہ دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ جب یہ پڑھانے کی بات جو جا رہے تھے تو شمس تبریز نے اس سے ایک بات پوچھی تھی کہ ایک ہی چیز یہ کیا ہے جو آپ پڑھا رہے ہو، یہ مجھے ذرا بتاؤ یہ کیا ہے؟ شمس تبریز نے مولانا رومی سے کہا۔ تو اندر جانے سے پہلے یہ بات ان سے پوچھی تھی، اس نے یہ جواب، یہ بابا یہ وہ چیز چیز آج کہ دور نہ دانس، تمہیں اس کا پتہ نہیں، یہ علم ہے، یہ فقہ ہے، یہ یعنی بڑی بڑی کتابیں ہیں بابا، میں آپ کو کیا سمجھاؤں، اس میں 5-6 سال لگتے ہیں سمجھانے میں۔ میں نے کہا اچھا بس ٹھیک ہے۔ یہ چلا گیا، ساری کتاب اٹھائی تالاب میں۔ جب واپس آئے کتابیں جو ہے سارے تالاب میں ہیں، تو غصے سے کہا، تو پھر اس نے کہا بھائی پریشان نہ ہو، میں نکال کر آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو پانی میں اترا اور سارے نکال کے کتابیں ایک ایک نکال کے دے دیا، تو اس کی سیاہی بھی خراب نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کیا؟ پھر وہ کہنے لگا شمس تبریز سے مولانا رومی، یہ ایک چیز یہ کیا چیز، یا کیا تماشا ہے کہ سارے کتابیں ختم ہو گئے تو آپ نے نکال کے بالکل صحیح سلامت دے دی۔ تو وہ کہتے چیز کہ تو نہ دانس، کہتے یہ وہ چیز ہے کہ تو نہیں جانتا ہے۔ میں نے جب پوچھا تھا کہ ایک چیز وہ کیا ہے، تو کہتے یہ وہ چیز ہے تو نہیں جانتا، تو وہ چیز میں نہیں جانتا، یہ چیز تو نہیں جانتا۔ وہ کہتا ہے مجھے اسی علم کی ضرورت ہے۔ وہیں اس کے دل کے اوپر ایسا چھوڑ لگی، سارے کتابیں سارے سب مولانا روم کے پیچھے، اس کو اپنے گھر میں بٹھا کے اس وہاں پہ رہتا، دن رات اس کے خدمت میں لگا رہے۔ تو لوگ جو ہے نا تامت اپنی اس کے فیملی والے دوسرے رشتہ یہ اس گروپ کی یا جو شاگرد ان کے پیرنٹ کہ سارا مدرسہ بند ہو گیا نا، کیونکہ وہ تو جب اس کا یہ ہو گیا اس کی حالت اس کے اوپر یعنی وہ یعنی جذب کی کیفیت تاری ہوتی، اس کے بعد وہ عشق کا جذبہ چڑھ جاتا، تو دماغ اس اسٹیج میں پھر انسان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، سوچ دماغ کچھ اور اس میں ہوتا ہے خیالات میں، تو وہ کنسنٹریٹ نہیں ہوتا۔ اس نے مدرسہ سب کچھ بن گیا، سب لوگ جو نا شمس تبریز کو بلا کرنے لگے، یہ کہاں سے بابا آیا تھا، اچھا خاصا مولوی کو اس نے اتنا بڑا مدرسہ تھا وہ بن گیا، علم کی تعلیم جاری تھی وہ بن ہو گئی، تو اتنا تنگ کر دیا کہ شمس تبریز وہاں سے ان سے نکل پڑا کہ یہاں پہ ابھی یہ لوگ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ تو جب مولانا روم پیچھے تھوڑا سا رہ گئے تو اس کی بے قراری بے چینی اتنی بڑھ گئی کہ اس سے برداشت نہیں ہو گیا، میں اس کے بغیر اب رہ نہیں سکتا ہوں۔ شمس تبریز کے پیچھے اس کو ڈھونڈنے نکلا، کہیں جا کے دور جا کے ملے، پھر اس کی خدمت میں 10-12 سال رہے، جلتے رہے، بنتے رہے، پکتے رہے، سب کچھ ہوتے 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 پھر جب واپس اپنے گاؤں میں آئے پھر مولوی نہیں تھے، اس وقت مولائے روم بن گئے۔ پھر کہتے ہیں مولوی نشد ہرگز مولائے روم، مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ کہتے میں ایک مولوی تھا، معمولی سا مولوی تھا، مولوی، اور جب میں شمس تبریزی کے غلامی میں آ گیا، اس کی خدمت میں آ گیا، اس کے غلامی میں آ گیا، تو میں مولوی سے مولا بن گیا۔ مولا کا مطلب کیا ہے؟ مولا علی شیر خدا، مولا کا مطلب سردار، لیڈر، ٹاپ۔ تو کہتے ہیں میں مولوی سے مولا شمس تبریزی کی خدمت سے توسل سے بن گیا، اس لیے کہتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ یہ ان کے یہاں تک تو یہ کہتے ہیں اے لوگوں، اے علماء، یعنی عالموں کو یہ خطاب کیا کہ یعنی میرے ساتھ بھی یہ ہوا، جب شمس تبریزی آیا میرے پاس تو شیطان میرے پاس بھی آیا، وسپر کرنے لگا کہ کیا پاگل پن ہے، کیا کر رہے ہو، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مدرسہ چل رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی چرچا ہے، کیا سب کچھ بن کر کے ایک فقیر کے پیچھے لگے رہو۔ تو کہتے ہیں اس وقت اس نے مجھے بہت وسوسے سے ڈالے، بہت مجھے دھوکہ دیا، بہت فرق کیا، لیکن کہتا ہے میں نے وہ خاک جو ہے نا اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا، میں نے اس کو ذرا بھی نہیں سنی، سمجھا نہیں بات؟ تو وہ مجھے کرتا رہا لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ کہتے اے علماء تم بھی ایسا کرو جیسا میں نے کیا ہے،
اگر یہ آ کے آپ کے کان میں پس پس کرے گا کہ کوئی پھر تنخواہ نہیں دے گا، کوئی پھر تعویذ بونڈے کا پیسے نہیں ملیں گے، ادھر جا کے یہ نہیں ہوگا، ادھر جا کے وہ نہیں ہوگا، لوگ آپ کی عزت نہیں کریں گے، لوگ آپ کی سلامی نہیں کریں گے، لوگ آپ کو امام صاحب نہیں کہیں گے، کہتے ان باتوں میں مت آ، اب بھی وہ کر جو میں نے کیا ہے، خواب اٹھاؤ اس کے سر پہ ڈالو، یہ بھاگ جائے گا۔ بات سمجھا نہیں؟ تو تب جا کے وہ یعنی مرشدی میں آپ تب آ سکتے ہیں جب شیطان کی اس وہاں سے ہیلو بانو سے آپ نکل کے آگے موو کریں، ورنہ اس کے بعد میں آگے اس کی تو سارا زندگی امامی رہے گا، امامی زندگی گزر جائے گی، نمازیں پڑھے گا، سب کچھ وہ ہوتا رہے گا، لیکن معرفت کی بو جو نا کہیں سے دور سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ معرفت کیا ہے، تصوف کیا ہے، الہام کیا ہے، مراقبہ کیا ہے، دل کا شیشہ کیا ہے، دل کا آئینہ کیا ہے، دل کی آنکھیں کیا ہے، ہاں یہ چیزیں پھر دور دور سے کبھی نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ عملی ذات سے ہوتے ہیں، کثیرہ سے ہوتے ہیں، مشرق کی نظروں سے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہ لکھنے سے، نہ پڑھنے سے، نہ زر رکھنے سے دین پیدا ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ اب جتنے چاہے لکھے، جتنے چاہے پڑھے، جتنے چاہے مالدار ہو، لیکن اس سے آپ کو دین نہیں ملے گا۔ دین کہاں سے ملے گا؟ بزرگوں کی نظر سے۔ ٹھیک ہے، اگر تھک چکے ہو تو بند کر دیتے ہیں، باقی کل کچھ کر لیں گے، کیا خیال ہے؟ تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی اس کے بعد جو ہے نا یہ تیاری جو کر رہے ہیں یہ موریدی کے لیے، اتنا بات ہم نے جو کی ہے، جو مسلم جو ہے اور جو عام اتنا صرف کلمہ پڑھا ہے اور جس نے صرف اتنا ہی کیا ہے کہ حدیث اور قرآن کی جو علم سیکھا ہے ان کے لیے ہے، اور یہ عالموں کے لیے ہے کہ ان جگہوں پہ مت بیٹھو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ آگے بڑھنا اس کے بعد کیا ہے، علم تو حاصل کر لیا، سب کچھ ہو گیا، آگے بڑھنا جو ہے نا کسی مرشد کامل کی طریقہ بیعت کرنا ہے، اس سے مرید بننا ہے۔ اس کے بعد مریدی کا اسٹیج آتی ہے۔ یہ مریدی کا اسٹیج جو ہے یہ تصوف کی بگننگ ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت یہاں پہ ختم ہو گئی، شریعت سب کی ایک ہے، اس کے بعد شریعت سب نے حاصل کر لیا، اس کے بعد آپ نے آگے اسٹیپ پہ جانے ہیں تاکہ آگے دروازے کھل جائیں، وہ مریدی ہے۔ تو مرید جو انسان ہوتا ہے پھر اس میں بھی شیطان کا بہت دخل ہے، پھر تو اس کو وسوسے سے ڈالتا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ کیوں نہیں جاتے ہو، کیا ضرورت ہے کسی کے دوسرے انسان کی بیعت کرنے کا، اس کی خدمت کریں گے، جا کے اس کو چائے بھی کریں گے، اس کو جو ہے نا کھانا پکا کے دیں گے، اپنے پیسے اس کے اوپر خرچ کریں گے، بار بار جا کے اس کے بلاوے پہ اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، تو اتنا تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ اللہ تو یعنی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب من حبل الورید، وہ تو ہمارے شارک سے تو وہاں پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، پھسلائے گا۔ جب یہ ان تمام پھسلوں سے نکل کے جب اس میں داخل ہو جائے گا کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا ہو نشینت در حضوری اولیاء، یہ اس مثنوی مولانا روم اب بات کریں اس کا شعر ہے، اس کے مثنوی سے لیا ہے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا ہم نشینی خدا کے ساتھ ہو، میرا دوستی خدا کے ساتھ ہو، میرا تعلق خدا کے ساتھ بنے، مجھے خدا کی معرفت نصیب ہو، تو ہو نشینت در حضوری اولیاء، اس کو جا کے اولیاء کے حضوری میں، اولیاء کی خدمت میں، اولیاء کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسا راستہ ہے تصوف کا، یہ اس کے بغیر ممکن نہیں، یہ ملتا نہیں ہے، لازمی ہے اس کے لیے۔